دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شہزادی کو سیر و تفریح کا شوق تھا، اس لیے وہ اکثر اوقات اپنی سہیلیوں کے ساتھ قریب کے باغات میں سیر کو چلی جاتی تھی۔ ایک دفعہ شہزادی سیر کرتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے بچھڑ گئی اور ایک ویران جنگل کی طرف نکل گئی۔ جنگل میں اس کو ایک بہت خوبصورت باغ نظر آیا جو کہ خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا تھا، جنہیں دیکھ کر شہزادی دنگ رہ گئی۔ وہ باغ میں داخل ہوئی اور ایک بہت ہی خوبصورت پھول کو توڑنا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے پھول کو ہاتھ لگایا، وہ شہزادی خود بھی ایک انتہائی خوبصورت سفید رنگ کے پھول میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ یہ علاقہ ایک بدصورت چڑیل کے قبضہ میں تھا جس کو خوبصورت لڑکیوں سے نفرت تھی۔ اس نے اس باغ پر جادو کر رکھا تھا کہ جب بھی کوئی لڑکی اس کے باغ میں آ کر پھولوں کو ہاتھ لگائے گی تو وہ خود بھی ایک پھول بن جائے گی۔ اس کے باغ میں بہت سی لڑکیاں پھول کا روپ دھار چکی تھیں۔ بدصورت چڑیل نے جب اگلے دن باغ میں اس سفید پھول کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ یہ اس کے باغ کا سب سے خوبصورت پھول تھا۔ شہزادی کے گم ہونے پر بادشاہ بہت پریشان تھا۔ کسی نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ اس نے شہزادی کو جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں پر ایک چڑیل کا قبضہ ہے اور اس کے پاس ایک خوبصورت پھولوں والا باغ ہے جس کے پھولوں کو چھونے پر کوئی بھی پھول بن جاتا ہے۔ بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی شہزادی کو اس چڑیل کی قید سے آزاد کروائے گا، ہم اس کی شادی شہزادی سے کر دیں گے اور اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیں گے۔ لالچ میں آ کر کئی جوان اسی کوشش میں جنگل کی طرف گئے اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آئے۔ کچھ عرصہ بعد ساتھ والے ملک کا ایک شہزادہ راستہ بھول کر اسی جنگل کی طرف نکل گیا جہاں پہ شہزادی قید تھی۔ شہزادہ جنگل میں اس باغ کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس باغ میں داخل ہو کر پھولوں کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں اس کی نظر اس سفید پھول پر پڑی تو شہزادہ اس پھول کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے جیسے ہی پھول کو ہاتھ لگایا تو اس چڑیل کا جادو ختم ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی کا ہاتھ تھا۔ باغ کے باقی سب پھول بھی دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ چکے تھے۔ شہزادی نے شہزادی کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ وہ بھی وہاں سے رخصت ہونے ہی والے تھے کہ چڑیل وہاں پر آ گئے۔ اپنے جادو کا سحر ٹوٹتا ہوا دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی اور اپنی جادوئی چھڑی نکال کر شہزادے پر جادو کرنے لگی۔ شہزادہ بہت زیادہ پھرتیلا اور عقل مند تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے چڑیل سے جادوئی چھڑی چھین لی اور اس کو توڑ دیا۔ جادوئی چھڑی کے ٹوٹتے ہی چڑیل کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ وہیں سب کے سامنے جل کر خاک کا ڈھیر ہو گئی۔ شہزادہ شہزادی اور باقی سب لوگوں کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے وعدے کے مطابق کچھ دنوں بعد شہزادی کی شادی شہزادے سے کر دی۔